مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام نور سحر کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے. ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ میں سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. العزیز و جل جلالہ، ہر چیز پر غالب، جس کو کوئی عاجز نہ کر سکے، اپنے دشمنوں سے انتقام لینے میں انتہائی سخت. قرآن مجید میں یہ اسم مبارک 92 مرتبہ ذکر ہوا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان ربک هو القوی العزیز، بے شک آپ کا رب قوت والا غالب ہے. یہ اسم مبارک کبھی اللہ تعالیٰ کے اسم حکیم کے ساتھ ذکر ہوا ہے. فرمایا ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے. کبھی یہ اسم مبارک اللہ تعالیٰ کے اسم غفور کے ساتھ بھی ذکر ہوا ہے. ان اللہ عزیز غفور، بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے، بخشنے والا ہے. وہ اپنے امور کو انجام دینے میں کسی کا محتاج نہیں. وہ کسی کو نفع دینا چاہے تو اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور اگر کسی کو نقصان پہنچانا چاہے تو اسے کوئی فائدہ نہیں دے سکتا. کائنات کی ہر چیز اسی کے حکم کے تابع ہے. ناظرین کرام، آج ہم اس ہستی پاک کا ذکر پاک کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جو عطائے رسول ہیں، جو نائب رسول فی الہند ہیں، جو سلطان الہند ہیں، جو غریب نواز ہیں، جو خواجہ اجمیر ہیں. یہ ہستی پاک وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو حسن انتخاب ہوتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن انتخاب تھا. دلوں کی جو کھیتیاں تھیں وہ مردہ ہو چکی تھیں، ایمان کا کہیں نام و نشان نہ تھا. بر صغیر پاک و ہند کی اس وقت کیفیت یہ تھی کہ وہ جبینیں جو اللہ تعالیٰ نے اور جس انسان کو وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدمہ کا تاج پہنایا تھا، وہ اپنی جبینوں کو جا کے اپنے ہاتھ کی بنائی مورتیوں کے سامنے اور جانوروں کے سامنے اور شجر و حجر کے سامنے جا کے سجدہ ریز ہوتے تھے. پھر رحمت الہی جوش میں آئی، اور رحمت اللہ عالمین کے رب نے پھر ایک ایسا بندہ منتخب کیا جو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں جب گیا تو وہاں سے اذن ہوا کہ تم جاؤ اور تمہیں سلطان الہند بنایا جا رہا ہے، اور اجمیر میں جا کے قیام کرو. اجمیر کا پتہ نہیں تھا کہ اجمیر کہاں ہے، تو اونگ آ گئی یہ سوچتے سوچتے، اور دیکھا رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اجمیر بھی دکھایا، وہاں کے پہاڑ بھی دکھائے، وہاں کی جھیل انا ساگر بھی دکھائی، وہ سارا ماحول دیکھا، اور پھر وہ ہند کی طرف چل پڑے. مادر زاد ولی ماں کے پیٹ میں ہی اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحلیل جو ہے وہ پڑھا کرتے تھے، اور والدہ ان کے کلمے کا ذکر کرتے ہوئے سنا کرتی تھی. یہ وہ ہستی پاک تھی جن کو اللہ تعالیٰ نے طیل ارض بھی عطا کی ہوئی تھی. اور حضرت خواجہ حمید الدین لاغوری اور دیگر بزرگ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ حضرت جو تھے عشاء کی نماز حاجی آئے اور انہوں نے بتایا کہ کعبۃ اللہ میں ادا کرتے ہیں، اور فجر کی نماز باجماعت پھر جو تھے وہ اجمیر شریف میں ادا کیا کرتے تھے. خواجہ صاحب کی اتنی کرامات ہیں کہ جس میں میں سمجھتا ہوں کہ ایک والیوم جو ہے وہ الگ سے بنایا جا سکتا ہے. لیکن وہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کا جو فرمان عالی شان ہے کہ الفضل ما شاہدت بالاعداء، انسان کی عظمت یہ ہوتی ہے کہ اس کے دشمن بھی اس کی عظمت کی گواہی دیں. ایک کتاب جو حال ہی میں کچھ برس پہلے لکھی گئی تھی، صوفیزم دی ہارٹ آف اسلام، یہ کتاب جو تھی اس کا دباچہ بہت ڈیٹیل خوشونت سنگھ نے لکھا. میں نے یہ کتاب اللہ کی توفیق سے کئی مرتبہ پڑھی ہے. یہ دو کتابیں میں نوجوانوں کے لیے ریکمینڈ کر رہا ہوں. ایک دی چشتیز منیرہ ہائری جو بابا صاحب کی دربار میں آئی اور وہاں پہ آ کے مسلمان ہوگی، ہالینڈ کی خاتون تھی، یہ بھی بڑی زبردست کتاب ہے. اور دوسری جو حال ہی میں کوئی 1-2 ماہ پہلے فوت ہوئی ہیں، سعدیہ دہلوی، یہ ان کی کتاب ہے. اور سعدیہ جو تھی پہلے بالکل سیکولر تھی، خود اس نے لکھا میں تو اللہ کو بھی ماننا چھوڑ گئی ہوئی تھی، پھر کس طرح یہ صوفیاء کرام کا فیض پہنچتا ہے وہ ایک تفصیل ہے، میرے پاس اس وقت نہیں ورنہ بیان کرتا. جو دباچہ لکھا خوشونت سنگھ، جو انڈیا کا سب سے بڑا جو صحافی مانا جاتا ہے، سفیر بھی رہا انڈیا کا، اور بیک وقت کوئی 27 پرچوں میں لکھتا تھا. اس نے لکھا ہے an aspect of Sufism in India must always be kept in mind. It was not Muslims invaders who converted millions of Indians to Islam by the sword, as many historians tell us, but the gentle preaching of Sufi saints
who opened their hospices and welcomed men and women of all caste and creeds to join their brotherhood, and they did so in large numbers of their own free will. وہ کہتا ہے کہ یہ الزام ہے ہسٹورینز نے لگایا کہ اسلام جو ہے وہ زبردستی جو ہے تلوار کے زور سے پھیلا تھا. کہتا نہیں، یہ تو صوفیاء کی محبت تھی کہ ان کے ہاں مذہب، مسلک، ملت کچھ نہیں پوچھا جاتا تھا. جو آتا تھا وہ انسانیت کی لوگوں کے ساتھ خدمت کرتے تھے اور محبت کرتے تھے. دوسرا ایک واقعہ جو آپ کو ان کی کرامت کا سنانا ہے، اور اس سے پہلے میں لارڈ کرزن جو وائسرائے ہند تھا، لارڈ کرزن جب یہاں سے گیا اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے آ کے چارج لیا تھا، یہ جب وہاں پہنچا انگلینڈ تو انہوں نے پوچھا برطانیہ میں لوگوں نے کہ کوئی خاص بات بتائیں بر صغیر کی. اس نے کہا جی خاص بات یہ ہے کہ میں نے دیکھا کہ وہاں دو لوگ دنیا سے جانے کے بعد بھی، وفات کے بعد بھی لوگوں کے دلوں پر حکومت کر رہے ہیں. انہوں نے کہا وہ کون ہیں؟ اس نے کہا ایک تو خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، اور دوسرے اورنگزیب عالمگیر. لیکن ہمارے بعض صوفیاء ڈاکٹر معین نظامی کی طرح وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمیں معلوم نہیں کہ اورنگزیب عالمگیر دلوں پر حکومت کرتے تھے یا کرتے ہیں یا نہیں کرتے، لیکن خواجہ غریب نواز جو ہیں وہ یقیناً آج بھی دلوں پہ حکومت کر رہے ہیں، اور ہر مذہب اور ہر مسلک کے لوگ وہاں پہ پہنچے ہوتے ہیں. آپ کی جو دلوں پہ حکومت تھی اس کا ایک ثبوت جو ہے وہ آج بھی جو کمشنر اجمیر ہے اس کے دفتر میں یہ واقعہ موجود ہے جو میں سنانے لگا ہوں. بڑا ایمان افروز اور بہت دلچسپ اور حیران کن واقعہ ہے. یہ 1924 کا واقعہ ہے کہ ہندو مسلم فساد اجمیر میں ہوا بڑا زوردار. انگریز فوجیں آ گئیں، انہوں نے آ کے وہاں پہ وہ جو تھے وہ اپنی کلاشن کو جو بھی اس دور کی بندوقیں تھیں وہ لگا لیں اور گولیاں برسانی شروع کر دیں. مسلمان مزار شریف کے اندر تھے آپ کے روضے کے، اور باقی ہندو باہر تھے، اور وہ جو انگریز تھا وہ گولیاں چلا رہا تھا. ایک بزرگ دیکھا، ان کے ہاتھوں میں 2 سفید رومال تھے، وہ اس طرح ان کو ہلاتے تھے اور گولیاں جو ہیں وہ دیواروں میں لگتی تھی. کسی آدمی کو کوئی آدمی زخمی نہیں ہوا. پھر جب یہ ہنگامہ جو تھا یہ سارا کم ہونا شروع ہوا تو مسلمان چھتوں پہ چڑھ گئے. جب وہ اینٹیں مارنے لگے تو وہی بزرگ آئے، انہوں نے اس کے اوپر اپنا ہاتھ یوں کر کے دونوں ہاتھ کی اور کہا نکل جاؤ نکل جاؤ نکل جاؤ. وہ آدمی نکل گیا جو ان کا ہیڈ تھا اس وقت، جو بھی کمانڈر تھا ان کی فوج کا. 2-4 دن کے بعد وہ مزار شریف پہ آیا تو کہنے لگا ہم ایک بزرگ کو ملنا چاہتا ہے. وہ خاص انداز میں جیسے انگریز اردو بولتے تھے. انہوں نے کہا جی کس کو ملنا چاہتے؟ کہتے ایک بزرگ ہے جس نے مجھے بتایا تھا ورنہ مجھے اوپر سے اینٹیں لگتی. اس کے ایک ہاتھ پہ تھوڑا سا زخم بھی تھا، میں ان کو ملنا چاہتا ہوں، ان کے لیے میں کوئی پھول وغیرہ لے کے آیا ہوں. تو وہ جو اس وقت کے نثار احمد صاحب متولی تھے درگاہ شریف کے، وہ رونے لگ گئے. انہوں نے کہا وہ تو سرکار خواجہ پاک خود تھے جو آپ کو جو اس وقت بچا رہے تھے. یہ بات سن کے وہ حیران ہو گیا. اور یہ واقعہ آج بھی کمشنر کی بک میں ہے، اور حضرت جو تھے شہید اللہ فریدی انہوں نے اپنی کتاب تربیت الاشاق میں یہ تفصیل سے واقعہ لکھا ہے، دیکھ سکتے ہیں. تو جو چشتی بزرگ تھے ان کا یہ کمال یہ تھا کہ دین اسلام کی تخم ریزی بھی انہوں نے کی بر صغیر میں، اور پھر شجر اسلام کی آبیاری بھی کی اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنی نگاہوں سے، اپنے فیض سے. اور وہ جو قدسی شعائیں میں ہمیشہ کہتا ہوں ان کے وجود پاک سے نکلتی تھیں. کیسے کیسے بڑے واقعات ہوئے، آپ حیران ہوں گے اگر آپ دیکھیں. 2 آدمی، راج دیو نے کیسے اسلام قبول کیا تھا، اتنا بڑا جادوگر، اور ہندوستان کا بر صغیر کا سب سے بڑا جادوگر جو ہوا میں اس وقت اٹھتا تھا. یہ ہرن کی کھال ہوتی تھی اور اس کے اوپر بیٹھ کے، اور اس کے جو چیلے چانٹے تھے وہ شیروں پہ بیٹھ کے، سانپوں پہ بیٹھ کے آپ کے مقابلے کے لیے آئے. پھر خواجہ پاک کی ایک نگاہ ہوئی، پھر کیسے ہوا وہ جو اوپر تھا آسمان سے وہ کیسے جوتے کھا کے نیچے آیا، وہ جو سانپ پکڑے ہوئے تھے وہ کیسے بلوں میں گھس گئے، اور شیر بلیاں کیسے بنے. یہ سارے واقعات آج میرے جو ساتھ اسکالر حضرات ہیں ان سے ہم سنیں گے. یہ محسن ہے، اور جو قومیں اپنے محسنوں کو یاد نہیں رکھتی پھر وہ صفحہ ہستی سے مٹ جاتی ہیں. ارشاد اللہ تعالیٰ، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے نا کہ جو لوگوں کا احسان مند نہیں ہوتا وہ اللہ کے، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ رب کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. آج ان کی احسان مندی، ان کے ہم پہ جو احسانات ہیں اس احسان مندی کی آج ہم اپنی جو ہے نذرانہ عقیدت اس بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں. میں ابتدا کر رہا ہوں چودھری خوشی محمد ناظر کے چند اشعار سے. آج میری جو پینل ہے میرا بڑا ہیوی ہے، تینوں ہی بڑے اسکالر ہیں، ایک سے ایک بڑھ کے، اور ایک تو پھر آج چشتی لباس میں بھی آئے ہوئے ہیں، آپ ان کو پہچان لیں گے.
چودھری خوشی محمد ناظر بہت بڑے شاعر تھے اور ان کی جوگی نظم بڑی مشہور ہے، اہل علم کو پتہ ہے۔ انہوں نے لکھا ہے خاک ہند میں کچھ نقش پا ان راہ نوردوں کے، ادب سے چومتے جن کو ہیں دشت و کوہسار اب تک، اور کوئی تھا گنج بخش ان میں، کوئی گنج شکر ان میں، خزانے معرفت کے ہیں نہاں زیر مزار اب تک، اور ہوا پاکستان جنت نشاں جن کی فضاؤں سے نہ آئی جا کے ان باغوں میں پھر فصل بہار اب تک۔ اس فصل بہار کا ذکر کرنے کے لیے میرے پہلے مہمان پروفیسر ڈاکٹر سید محمد قمر علی صاحب، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے، آپ کون نہیں جانتا، ڈاکٹر معین نظامی، اور ان کے ساتھ درویش ہمارے دانشور ڈاکٹر سعید احمد سعیدی۔ تینوں ہی استاد ہیں اور دو تو بڑے استاد ہیں، سید قمر علی اور ڈاکٹر معین نظامی بڑے استادوں میں شمار ہوتے ہیں۔ تو آج مجھے خوشی ہے کہ یہ میرا پینل جو ہے بہت اہم ہے۔ جی سید صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے ابتدا میں جو ذکر فرمایا حضور خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، یہ اسلام کا جو نظم ابلاغ جسے تبلیغی نظام کہتے ہیں، ایک پہلو یہ، دوسرا اسلام کا نظام تربیت، اور تیسرا اسلام کا نظام دعوت۔ رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کے سب سے بڑے شارح ہیں۔ سبحان اللہ۔ قرآن کریم نے افراد اور ملتوں کی تربیت کا پورا ایک نظام پیش فرمایا، اور اس نظام میں روحانیت کے نظام کی بہت اہمیت ہے۔ ظاہر ہے کہ انسان روح کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، اور انسان کے وجود کی اصل روح ہے۔ تو جو دین کی قوت کسی بھی فرد کے اندر اثر انداز ہوتی ہے وہ اس کی روح پہ اثر انداز ہوتی ہے۔ اب ہم جب دین کی تشریح کریں یا دین کے بارے میں گفتگو کریں یا غلبہ اسلام کی گفتگو کریں یا لوگوں میں اصلاح کی بات کریں تو ضروری ہے کہ روحانیت کو پہلے رکھیں۔ اور قرآن کریم میں جگہ جگہ جہاں امتوں کا ذکر کیا، موسیٰ علیہ السلام کی امتوں کا معاملہ، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ وقت کے فرائض سے کہ وہاں جادوگر آئے تھے اور جادو روحانی قوت ہوتی، تو یقینی طور پہ ظاہر ہے کہ جادوگر ہم تو آج تک شیطانی قوت ہی سمجھتے ہیں اس کو جادو۔ بھائی صاحب وہ روح پہ اثر انداز ہوتی نا، شیطان کہاں رہتا ہے؟ الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ بھی اندر ہی مخفی رہتا ہے۔ تو یہ باطن کی اور روحانی قوتیں، اب آپ نے جو فرمایا ایک شیطانی قوتیں ہیں ایک رحمانی قوتیں ہیں، تو دین کے ابلاغ کے اگلے مرحلے میں یہ بات آتی، لیکن سب سے پہلے ضروری ہے کہ کسی بھی فرد کی تربیت اگر روحانی مکمل طور پر ہے تو اس کا ایمان بھی کامل ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر روحانی طور پہ وہ خالی ہے تو سمجھ لیجئے کہ وہ بعض دفعہ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ زبانی دعویٰ ہوتا ہے لیکن ایمان سے وہ خالی ہوتا ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو آپ دیکھیں کہ کہاں پیدا ہوا، نسبی طور پہ حسنی حسینی، والدہ کی طرف سے، والد کی طرف سے۔ پھر جو آپ نے کرامات کا ذکر کیا، ضروری ہے کرامات اپنی جگہ، لیکن ایک کردار کی استقامت ہوتی ہے۔ ان کی والدہ طیبہ کے جو دودھ پلاتے ہوئے بھی ہمہ وقت تلاوت قرآن میں مشغول رہتی تھی، تو ابتدائی تربیت ہی میں ان کے کانوں میں قرآن اترا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت بچپن ہی میں ان کے قلب میں اتری، اور پھر ان کا جو بچپن ہے اس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اسی طرح لوگوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ وہی اسوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سرشت میں شامل تھا۔ ایک واقعہ ملتا ہے، ڈاکٹر نظامی صاحب بتائیں گے کہ بالکل چھوٹے سے تھے تو عیدگاہ تشریف لے جا رہے تھے، اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھے، تو ایک غریب بچے کو دیکھا کہ یہ تو بہت غریب ہے، اور اس کے پھٹے ہوئے کپڑے، گھر لوٹ کے آئے، اپنے نئے کپڑے اس بچے کو دے دیے اور سادہ کپڑے پہن کے عید پڑھنے کے لیے گئے۔ اور پھر چھوٹی عمر میں انہوں نے قرآن شریف حفظ کیا، اور جو عام طور پہ ہم سنتے ہیں پھر ایسا ہی ہوا کہ والد صاحب 15 سال کی عمر میں ان کا وصال ہو گیا، تو حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ کو وراثت میں ایک بہت بڑا باغ اور ایک پنچکی ملی۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ اس دور کے متمول ترین جو لوگ ہوتے ہیں عمرہ میں تھے، ہاں عمرہ میں سے تھے، یعنی ایسا نہیں تھا کہ خدا نہ خواستہ انہیں کوئی احساس کمتری ہو، تو پھر ایک درویش نے آ کے جب ان کی حالت بدلی اور پھر وہ دنیا بھر میں حضور خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے علم حاصل کیا، اور سب سے بڑی بات ہے کہ بہت بڑے سیاح تھے وہ،
کوئی علاقہ عرب کا، عجم کا، ماوراء النہر کا، کہ جتنے بھی علمی مراکز اس دور کے ظاہری علوم کے تھے وہاں جا کے تحصیل علم کی، اس کے علاوہ وہاں کی ثقافتوں کا، وہاں کی معاشرت کا بنظر خود مطالعہ کیا، اور پورے طرح سے اپنی ذات کے اندر انہوں نے ایک کامل تجربے کو سمو لیا۔ جی ڈاکٹر نظامی صاحب، جی حضور، دل ربا دل نشیں معین الدین، بھولتے ہیں کہیں معین الدین؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ غازی صاحب، حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو صحیح معنوں میں تاریخ اسلام کا مجدد اعظم کہنا چاہیے، سبحان اللہ۔ اس اعتبار سے کہ بہت سارے علاقوں میں اسلام کا فروغ ہوا، مجاہدین کے ساتھ جو قافلے جاتے تھے اور کچھ لوگ وہاں قیام پذیر ہو جاتے تھے، وہ علاقے مثلا اسپین ہے تو وہ بر صغیر کے مقابلے میں تو ایک چھوٹا سا علاقہ ہے۔ صحیح۔ اسی طرح عرب کے کچھ قبائلی علاقوں میں جو محدود طور پر فاتحین اور مجاہدین کے زیر اثر وہاں فروغ اسلام ہوا، بر صغیر جس کی ولایت حضرت خواجہ کو بارگاہ رسالت سے عطا ہوئی، بر صغیر میں آج 3 ممالک ہیں اور تینوں بہت عظیم الشان ممالک ہیں۔ ٹھیک۔ اتنے بڑے خطہ ارض پر تنہا ایک درویش خدا مست کا آ جانا اور اس سرزمین کی عسکری اور سیاسی مرکز میں قیام پذیر ہونا، یہ کوئی توفیق الہی کے بغیر ممکن نہیں ہے، ہو نہیں سکتا۔ تائید ایزدی ہے اور توثیق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اس سند ولایت معینی پر۔ سبحان اللہ۔ مجدد اس اعتبار سے بھی کہا جا سکتا ہے آپ کو کہ ایک کار تجدید ہے کہ وہاں مثال کے طور پر کہیں اسلام قائم ہے اور اسلام جو مسلمان ہیں ان کے عقائد میں اور ان کے اعمال میں کمی آ رہی ہے تو ان کی اصلاحی کوشش کو بالعموم تجدید کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اسلام کا مرکز مدینہ منورہ، ٹھیک۔ مکہ معظمہ ہے، اس کے بعد کسی بھی اجنبی سرزمین پر اس کا پودا لگانا اور اس کی آبیاری کرنا اور اس کی نشو و نما کے بعد اسے ایک چھتنار درخت بنا دینا، یہ اصلی تجدید ہے۔ واہ۔ یعنی یقیناً ہمارے سارے صوفیاء کرام سر آنکھوں پہ ان کی خدمات، آپ دیکھیے بغداد مبارک میں محی الدین لقب ہے حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی کا۔ ہر وہ شخص ہمارے اکابر میں سے جس نے دین کی خدمت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے سب سے کم صلہ یہ دیا ہے کہ اس کے نام کو روشن کر دیا ہے دنیا میں، زندہ کر دیا۔ اسلام ہے ہی حضور ایسی ایک حیات بخش قوت کہ جو اس کے رستے پہ چلتا ہے اور اس کی اشاعت کی سعادت حاصل کرتا ہے، اس کو یہ اجر ملتا ہے۔ اب سلطان الہند، نائب الرسول فی الہند کو یہ معمولی القاب ہیں حضور۔ دوسری بات یہ ہے، اچھا جے پال جو تھا اس نے جب اسلام قبول کیا، یہ بھی آج آپ نے مجھے سمجھانا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ابھی تک بھی جو چولستان کے جو جنگل ہیں وہاں پہ وہ ہوتا ہے، لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ عبداللہ بیابانی، ہاں عبداللہ بیابانی، جی وہ فلسفہ آپ سمجھا سکیں گے آج مجھے؟ نہیں حضور، میں تو کوئی فلسفہ نہیں سمجھا سکوں گا، وہ تو آپ ہی سمجھائیں گے۔ نہیں حضور، فلسفے تو حضرات نقشبند سمجھا۔ حملہ کر دیا جی نہیں، اچھا جی، لیکن حضور میرا یقین ہے بالکل کہ یہ ممکنات میں سے ممکنات میں سے، اس لیے اگر خواجہ خضر موجود ہیں، جناب خضر علیہ السلام، تو یہ بھی ہیں۔ جی ایسا ہی ہے۔ یہ بھی حضور کہا گیا نا کہ جو ولایت خضر علیہ السلام ہے، انہوں نے بھی اپنے نمائندے مختلف علاقوں میں اور مختلف خطوں میں مقرر کر رکھے ہیں، سبحان اللہ، جو ان کے اس سلسلے سے منسلک ہیں اور جڑے ہوئے ہیں اور وہ فیض پاتے ہیں۔ تو عبداللہ بیابانی کی تو بہت شہادتیں ہیں۔ قدیم زمانوں میں جو قافلے رستہ بھٹک جاتے تھے، لوگ کہیں پھنس جاتے تھے رستوں کی دشواریوں میں، تو کوئی ایک آدمی آتا تھا اور وہ ان کی رہنمائی کرتا تھا۔ وہ حدیث پاک پڑھے نا، جب آدمی بھولا ہوا ہو تو کہے کیا الفاظ ہیں؟ آئینونی، جی ڈاکٹر صاحب یہ تو تائید ہو گئی حدیث پاک اور سے، یہ صحیح حدیث ہے۔ اور اس پہ ایک بڑا واقعہ ہے کہ مولانا قنوجی صدیق حسن بھوپالی بہت بڑے محقق ہیں اور ایک بڑے حدیث کے بہت بڑے عالم ہیں، تو انہوں نے اپنا واقعہ بیان کیا کہ ایک دفعہ میں گھوڑے پہ چلا جا رہا تھا تو سیلاب آیا، اور اتنا زبردست سیلاب کہ گھوڑا میرے نیچے سے نکل گیا اور میرے حواس جو ہیں وہ بالکل جاتے رہے۔ تب مجھے یہ حدیث شریف یاد آئی، یا عباد اللہ اعینونی، یا عباد اللہ اعینونی، کہ میں کہتا جاتا تھا، اور پھر میں نے اس کے اثرات دیکھے۔ تھوڑی دور جب میں پہنچا ہوں تو سیلاب بھی کم ہو گیا اور کوئی ایک چٹان تھی جہاں جا کے میرا گھوڑا ٹھہر گیا، پھر میں گھوڑے پہ سوار ہو گیا۔
اس کا یہ نواب ثبوت آج صدیق بھی حسن قنوجی ہے، بھوپالی- گاڑی ڈاکٹر معین نظامی کو یہاں پہنچ گئے 10 نہیں منٹ حضور، میں، اس یہ کا کوئی اور بات بھی ہے؟ ثبوت ہے۔ اچھا جی، آپ اچانک کوئی سوال کرتے ہیں تو وہ وہی کیفیت ہوتی ہے، میرا دل آئینونی یا عباد اللہ کہہ رہا ہوتا ہے۔ جی ہاں بالکل، سلامت رہیے، کیا خوبصورت حضرت انداز۔ خواجہ کا حضور جی، یہ کمال اچھا ہے۔ جی۔ آپ کا حضور یہ جو فیضان ہے کہ چشتی سلسلہ اور سہروردی سلسلہ بر صغیر کے قدیم ترین سلسلوں میں ہے، ان دونوں کے بعد قادری سلسلہ آیا اور اس کے بعد نقشبندی، اور 20ویں صدی میں شاذلی سلسلے کا بھی سب کانٹیننٹ میں کچھ فروغ ہوا، اور کلندری سلسلہ تو وہ تو مختلف سلاسل کے ایک جزو کے طور پہ موجود ہی رہا ہے۔ ٹھیک، کسی اور سلسلے میں سوائے قادریہ کے چشتیوں نے سب سے پہلے یہ کیا کہ تمام سلاسل نے ان کا فیض پایا ہے۔ مثال کے طور پر سہروردیوں میں ہم دیکھ لیتے ہیں تو اتنی بڑی عظیم شخصیت حضرت سید مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ، وہ چشتی سلسلے میں حضرت سید نصیر الدین چراغ دہلی کے خلیفہ ہیں۔ اچھا جی، جی ہاں، آپ کی نسبت آپ کی ایک خاندانی ہے، ادھر بہاؤدین زکریا ملتانی وہ ہے بالکل، جی ہاں، سہروردی سے۔ اور چشتی جب آپ کو نسبت عطا ہوئی تو آپ نے اس کو فروغ دیا۔ حضرت جہانیہ جہاں گشت سے جو سلسلہ چشتیہ چلا ہے اس کے الگ ایک پوری تاریخ ہے، اچھا اور بہت سارے خلفاء ہیں۔ ٹھیک، حضرت خواجہ مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے والد ماجد چشتی صابری تھے، صاحب خلافت تھے، اور حضرت مجدد پر جو پہلا فیضان ہوا ہے وہ چشتیوں کا ہوا، اس کے بعد قادری کیتھل کے جو خانوادہ کیتھل، ہے، ہاں جی، اور آخر میں شاہ کمال کیتھلی رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر نقشبندی۔ حضرت کے جو مکتوبات عالیہ ہیں اس میں جا بجا آپ نے فیضان چشتیہ کا ذکر کیا ہے، حضرت خصوصاً حضرت خواجہ معین الدین، اس لیے کہ جو ولایت ہند ہے وہ تو بہرحال آج بھی تصرف اجمیری میں ہے، چل رہا ہے۔ یعنی وہ تقسیم ہند سے ولایت حضرت خواجہ تقسیم نہیں ہوئی ہے، واہ واہ واہ، اس کی مرجعیت اور اس کی وحدت اور جامعیت اسی طرح مسلم ہے۔ علمی دنیا میں حضور، علمی دنیا میں آپ کے خلفاء نے اور ان کے خلفاء نے آج تک وہ سلسلہ ٹوٹا نہیں ہے۔ چشتیوں نے حضرت خواجہ کے فیضان سے بر صغیر میں ملفوظات نویسی کی تاریخ شروع کی، فوائد الفواد، کتابیں نہیں لکھی، ملفوظات ہیں ان کے، ملفوظات ہیں، اور وہ ایسی زبردست کتابیں ہیں، ایسا ہی ہے، حشت بہشت پڑھ لو اور کسی، بالکل بالکل، انسان تصنیف کیے ہیں، انسان تالیف اور تصنیف کیے ہیں، کتابوں کی طرف رجحان کم رکھا ہے انہوں نے۔ براہ راست حضور ان کے جو مخاطبین تھے نا، وہ لوگ تھے جو عموماً معاشرے کے پسے ہوئے طبقات ہیں، جن میں کوئی بہت زیادہ شرح خواندگی نہیں تھی، بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے۔ بعد کے صوفیاء کو جب ایک پڑھا لکھا معاشرہ ملا اور ان کے متوسلین میں علماء اور فضلاء کی کثرت ہوئی تو ظاہر ہے انہوں نے پھر تصانیف بھی لکھی، اس لیے کہ ڈاکٹر صوفیاء، صاحب یہ ڈاکٹر نظامی، یہ چشتی جو تھے نا یہ محلوں سے اور بادشاہوں کے درباروں سے دور ہی رہے، جی بالکل، بادشاہ ان کے عقیدت مند تھے، جی ایسا ہی ہے، کیونکہ بادشاہوں کو پکڑ کے سلطنتیں دے دی، جی یقیناً ہارے ہوئے کو جتا دیا، بادشاہ کو پکڑ کے کہا اس کو قید کر لو، لے جاؤ، زندہ قید کرا دیا۔ آپ نے فرمایا، آپ کا قول ہے کہ ماں پتھورا را زندہ بے دست مسلمانان ہائے دادی، ہائے ہائے، وہ پرتھوی آج کوئی معمولی بادشاہ تو نہیں تھا، اتنا جی تھا، بہرحال۔ پہلے شہاب الدین غوری ہار کے چلا گیا، پہلے شکست کھا کے واپس جی گئے، بالکل، غوری کے ساتھ تو حضور یہ بھی دیکھیے نا، وہ جو آپ فرماتے ہیں کہ قدرت کا حسن انتظام ہے، ایک جس نے کسی علاقے میں فاتح ارض بننا ہو، یعنی فاتح سرزمین بننا ہو، اس کے ساتھ جب تک ایک فاتح قلوب نہیں ہوگا وہ ناکافی رہے گی فتح، ابو الحسن خرقانی رکھنا پڑے گا، سلطان محمود غزنوی کو، بالکل بالکل، ہائے 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 ہائے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی بات جاری رہے گی، تھوڑا آج اسپیشلسٹ سے بھی بات کر لیں، ضرور ڈاکٹر سعید، الہی تابود خورشید و ماہی، چراغ چشتیاں را روشنا، جی سبحان اللہ، بہت شکریہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے جو بر صغیر پر احسانات ہیں ان کی جہتیں کچھ میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ارشاد، ایک تو سماجی جہات ہیں اس کی، ٹھیک، سماجی حوالے سے آپ دیکھیں کہ جو مثبت رویے تھے آپ نے ان کی تحسین فرمائی ہے بر صغیر میں، اور جو منفی رویے تھے، منفی سماجی رویے، ان کی تہذیب کی ہے، ٹھیک، لیکن تہذیب اس طرح نہیں کی کہ تذلیل کر کے تہذیب کی ہے۔ سبحان آپ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ کسی انسان کی دل آزاری کرنا ہے اور اسے رسوا کرنا ہے،
تو رسوائی جو ہے، اور یہی بات پھر نسل در نسل خواجہ اجمیر رحمۃ اللہ علیہ سے محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچی، اور آپ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے بڑا گناہ جو ہوگا وہ بندہ مومن کی اور کسی انسان کی دل آزاری ہوگا۔ اللہ یہ ایک پہلو تو یہ ہے سماجی رویوں کے حوالے سے۔ اس پہ ایک اور بات خوبصورت آپ کو سناؤں۔ جی بسم اللہ۔ ایم این رائے بڑا زبردست اسکالر تھا، اس نے اسلام پہ بھی ہسٹری بھی لکھی اسلام کی۔ اس نے لکھا اٹ از پیکولر پریولیج آف اسلام دیٹ اٹ میکس نو ڈفرنس بٹوین مین اینڈ مین اینڈ اٹ واز دس ایکوالٹی ناٹ دی سورڈ آف آئرن وچ اٹریکٹڈ 1000 ہندو ٹورڈ اسلام۔ بے شک و شکر۔ یہ خواجہ صاحب کے بارے میں کہہ رہا ہے۔ اچھا، آپ کا سبحان اللہ، آپ کا ایک قول ہے، آپ نے فرمایا اگر کسی نے محشر کی سزا سے بچنا ہے تو اسے اس طرح اطاعت کرنی چاہیے جس طرح اطاعت کرنے کا حق ہے۔ تو نیاز مندوں نے عرض کی حضور وہ کیسی اطاعت ہے؟ آپ نے فرمایا دکھی لوگوں کی فریاد کو پہنچنا، سبحان اللہ، مسکینوں کی حاجت براری کرنا، سبحان اور بھوکوں کو کھانا کھلانا۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ اطاعت ہے اللہ کی جو اس طرح کی جانی چاہیے جس طرح اس کا حق ہے۔ تو ایک تو سماجی رویوں کے حوالے سے بات کی، دوسرا کفالت عامہ اور کفالت خاصہ کا ایک نظام دیا، ٹھیک ہے، وہ خانقاہوں کی صورت میں آج تک جاری ہے۔ ٹھیک۔ اچھا، تیسرا ہم دیکھتے ہیں کہ کلمہ حق کا ابلاغ، یعنی جب یادگار محمد کے پاس آپ گئے، گورنر افغانستان کے ایک علاقے کے گورنر تھے، تو اس نے کچھ تحائف پیش کیے، انہوں نے کہا میں تجھ سے خیرات لینے نہیں آیا، میں مخلوق خدا کی پریشانیاں تجھ سے ڈسکس کرنے آیا ہوں۔ یہ جرأت جو ہے یہ بڑی جرأت ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ڈاکٹر نظامی صاحب نے کہا ہے حکومت بدلی، وہ بھی تو لوگوں پہ ظلم کرتا تھا تو اس وجہ دوسرے کو حکومت دے دی نا پکڑ کے۔ ایسے بالکل ایسے۔ اچھا، پھر اس کے علاوہ ایک اور پہلو دیکھیں آپ کی شخصیت کا، کہ ایک فیض کا جو چشمہ جاری ہوا، ایک نظم ہے خانقاہی، سلسلہ چشتیہ کا جو آگے بڑھتا ہے، تو ظاہر ہے اس کے پیچھے جو روح ہے وہ تو خواجہ اجمیر رحمۃ اللہ علیہ کی وہ کار فرما ہے۔ ڈاکٹر یہ آپ کی گفتگو جاری رہے گی، مجھے بریک لینی ہے، بریک سے آؤں گا تو آپ یہیں سے کہ وہ جو ان کا فیضان ہے وہ جاری ہے اور تا قیامت جاری رہے گا انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، بہت مختصر وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ یہ ایمان افروز گفتگو آپ دیکھ رہے ہیں، کتنے قابل میرے مہمان ہیں، مجھے کل بھی آج راحت اور خوشی ہو رہی ہے، اور یقیناً آپ کو بھی۔ ہمارے ساتھ رہیں۔ ویلکم بیک ناظرین اکرام۔ جی ڈاکٹر سعیدی صاحب، وہ جاری ہے فیضان؟ جی فیضان جاری ہے۔ میں جو سماجی اثرات ہیں اخلاقی وہ میں عرض کر رہا تھا۔ جی آپ فرماتے ہیں درویشی یہ ہے کہ جو بھی آئے اسے محروم نہ کیا جائے۔ ٹھیک۔ اگر کوئی پریشان ہے تو اس کی پریشانی دور کی جائے، اگر کوئی بے لباس ہے تو اس کو لباس دیا جائے، اگر کوئی بھوکا ہے تو اسے کھانا کھلایا جائے، اور کچھ نہیں کر سکتے تو اس کا حال پوچھ کر اس کے دل کو خوش کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ یعنی یہ ایک احترام انسانیت کا سبق دیا۔ اور پھر جو اسلام کے دائرے میں آتے تھے ان کے حوالے سے جو ہے وہ خصوصی طور پر بیان فرمایا کہ مومن اور صاحب ایمان جو ہوتا ہے اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہوتا ہے۔ یہ بیان کرنے کے ساتھ ساتھ ایک اور پہلو، مثلاً آپ اپنے مرشد کریم کے حوالے سے جو قول بیان کرتے ہیں، یہ چشتیہ سلسلہ کے نظم کی گواہی دیتا ہے یہ بیان، اور اس کا غماز ہے کہ سلسلہ چشتیہ کن بنیادوں پر کھڑا ہوا ہے۔ سخاوت سمندر جیسی، شفقت آفتاب جیسی، اور عاجزی زمین جیسی۔ ایک اس میں کائنات کا سارا نظم تربیت جو ہے وہ سمو دیا گیا ہے۔ اور یہ چیزیں اگر دوبارہ واپس آ جائیں تو میرے خیال میں نفرت تو پھر نہیں ملے گی۔ آپ کو پتہ ہے ان کی محبت کا عالم ترائن کی وہ جو جنگ ہے نا جی 1193 میں ہوئی، ہاں جی، اس میں یہ شکست کھا گیا تھا پرفی راج، اور پھر بعد میں قتل ہو گیا، گرفتار ہو گیا خیر صاحب کی دعا سے۔ اب شہاب الدین غوری آپ کی خدمت میں آئے، بڑا وہ لے کے تحائف وغیرہ یہ وہ، آپ نے کہا یہ سارے غریبوں میں تقسیم کر دو۔ اسے کہا جی کوئی حکم، کوئی خدمت میرے لائق۔ آپ نے فرمایا کہ پرتھوی راج کا جو بیٹا ہے نا گووند راج چوہان، اس کو گولایا کولا بھی کہتے ہیں، مختلف نام ہے اس کے، تم اس کو یہاں کا گورنر مقرر کر دو، اجمیر کا حاکم بنا دو۔ اس نے کہا حضور دشمن کا بیٹا ہے، ہندو ہے، میں اس کو کیسے مقرر کر دوں؟ آپ نے کہا نہیں، اس کو تم اس لیے مقرر کرو کہ اس قوم جو مفتوح قوم ہے اس کو یہ پیغام جائے ہندو قوم کو
کہ فاتح قوم جو ہے وہ انسان دوست ہے، سبحان کیا اللہ بات سبحان وہ انسانوں سے محبت کرتی. جی سیدی، سبحان اللہ سبحان اللہ. انسان دوست. خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے آپ سلسلے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، یہ اپنی جگہ بہت بڑی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے ایک نظم قائم فرمایا خانقاہ میں. لیکن ان کا جو بلند ترین پہلو ہے ان کی شخصیت کا، وہ یہ ہے کہ تبلیغ اسلام کے جو انداز انہوں نے مرتب فرما دیے، اور پھر ان کی اپنی شخصیت کی جو ترتیب ہے وہ ضرور پیش نظر رہے کہ آپ کی تعلیم، آپ کی تربیت، آپ کے مختلف سفر، آپ کی بزرگوں سے ملاقاتیں، کچھ لوگوں سے اخذ کرنا، کچھ لوگوں کو سکھانا، اور ایک بڑا پہلو یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے جو ان کو توفیقات الہیہ حاصل رہیں، ان میں یہ تھا کہ ان کی شخصیت کو ظاہر سے اور باطن سے اتنا کمال عطا کیا گیا. وہ کمال یہ تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکستان عرب میں سے بتوں کو توڑا، ختم کیا. ہندوستان کی تہذیب عرب کی تہذیب سے کہیں زیادہ پرانی، مزاج بھی مختلف، مزاج بھی مختلف، اور قدیم بھی، جو بہت قدیم تہذیب تھی یہاں کی، اور جگہ جگہ بت، اور پھر ان کے مختلف فرقے. اور اس کے بعد ہندوستان میں جو زبردست فرعونی مزاج کے لوگ حاکم تھے، یعنی دوہرا کام تھا. ایک مذہبی قوتوں کی قدامت میں جو شرک کی جڑیں بہت مضبوط تھیں، دوسری جانب فرعونیت، یعنی قرآن کریم جو بیان کرتا ہے گمراہی کے تمام اسباب ظاہری طور پر اور باطنی طور پر، تو ہندوستان اس کا مجموعہ تھا. حضور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی باطنی تربیت اور ظاہری تربیت کو جو اہتمام تکوینی طور پہ ہوا، وہ اتنا بلند تھا کہ ان کے مقابلے میں کوئی شخص اس وقت موجود نہیں تھا پوری دنیا اسلام میں کہ وہ یہ کام بجا لائے. جیسے ڈاکٹر معین نظامی صاحب فرما رہے ہیں نا کہ فلاں سلسلے کو فیض، فلاں کو فیض، فلاں کو فیض. اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو اتنی وسعت عطا فرما دی گئی تھی. ہم تو محبت سے کہتے ہیں ڈیوٹی کہاں سے لگی ڈاکٹر نظامی صاحب؟ ابھی میں ذرا ایک بات مکمل کر لوں، یہ آپ ہاں کہ یہ وسعت ہے، یہ ہے استاد. اب نہیں استاد نہیں، دیکھیں یہ ایک بڑی بات ہے بسم اللہ کہ تمام سلاسل میں ان کا اس طرح سے فیضان جاری. اور پھر جب یہاں تشریف لائے تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی جیسے لوگ ان کے ساتھ تھے، حمید الدین ناگوری، فلاں فلاں فلاں. آپ نے بھی سوال کیا تھا کتابیں نہیں لکھتے تھے، ان کی علیحدہ کتابیں بھی موجود ہیں. اور یہ ایک تربیت کا نتیجہ تھا کہ کتاب لکھ دی، میری کتاب میری کتاب نہیں، وہ کتاب ایک ضرورت کے تحت، اور ان کا کوئی ظاہری کام امر الہی کی تائید کے بغیر نہیں ہوا کرتا تھا. ہاں ان کا کوئی کام امر الہی کی تائید باطنی کے بغیر نہیں ہوا کرتا تھا. تو اسلامی نظام کو قائم کرنا اور اسلام کی دعوت و تبلیغ، آج کل ایک بہت خوبصورت لفظ ہے جو علماء میں مبلغین میں دائر رہتا ہے کہ دعوت دین کے اصول. بابا دعوت دین کے لیے ضروری ہے کہ پہلے شخصیت کا باطنی کمال موجود ہو. جی شخصیت کا باطنی کمال. جی ساجد چشتی مرحوم جی جناب کے اشعار آپ کی نظر. بسم اللہ. مظہر مصطفیٰ دل برے مرتضیٰ، خواجہ خواجگاں تیری کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان نازش انبیاء سرور اولیاء، کعبہ عارفاں تیری کیا بات ہے. اور تیرے در کے ملائک ہیں جاروب کش، تیرے خدام ہیں غوری و التمش. کیا بات. سجدہ گاہ جہاں ہے تیرا آستان، شاہ ہندوستان تیری کیا بات ہے. اللہ اللہ کیا تیرا فیضان ہے، مرحبا تیری نسبت کی وہ شان ہے. جو بھی چشتی ہوا وہ بہشتی ہوا، مالک چشتیاں تیری کیا بات ہے. جی حضور حضرت کا جو حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک فیضان جو بالعموم بیان کوئی نہیں ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے بر صغیر کی ذوقی تربیت کی بنیاد بھی رکھی ہے. یہاں مذہب میں داخل تھی موسیقی، سبحان اللہ. اس جزو مذہب کو آپ نے کس طرح مشرف اسلام کیا ہے قوالی کی شکل میں. ٹھیک. اچھا اب قوالی میں آپ دیکھ لیجئے کہ مقامی زبانیں رائج تھیں یہاں شاعری میں، اور جو بھی گانے وانے گائے جاتے تھے آپ کے فیضان سے عربی اور فارسی اور پھر بعد میں اردو اس کا حصہ بنی. صحیح بات. تو زبانوں کی ترویج کے لیے اور صوفی تھاٹ کے فروغ کے لیے ایک بہت بڑے مرکز کے طور پر اور ایک آلے کے طور پر کام دیا ہے محافل سماع نے. اب محافل سماع
اور اس پر پھر بعد میں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں دہلی میں جو مناقشے ہوئے اور مجادلے ہوئے وہ پوری ایک تاریخ ہے. اور پھر آپ کے جو ایک خلیفہ تھے حضرت حمید الدین ناگوری، انہوں نے دہلی میں سکہ جمایا سما کا، جہاں اچھا حمید الدین ناگوری بڑے حسین تھے ماشاءاللہ آپ کی طرح، اور خواتین ان پہ بہت مرتی تھیں، پھر کیسے ہاتھ لگا ہے مرشد کا نگاہ، تو پھر حضور ایسی وہ جملہ کیسا خوبصورت ہے. یعنی حضرت خواجہ معین الدین نے دیکھا انہیں اور طلب فرمایا. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہیں کتنا خوبصورت بنایا ہے، اور تمہیں تمہاری طرف مخلوق خدا کے دل کتنے کھنچتے ہیں، تم کتنے خوبصورت ہو. تم اگر خدا کے رستے پہ آ جاؤ تو اللہ کے ہاں بھی اتنی تمہاری محبت اور مقبولیت ہوگی. یہ وہ کہہ رہا ہے، خواجہ اجمیر کہہ رہے ہیں، جن کی وصال کے وقت پیشانی پہ لکھا ہوا تھا کہ یہ حبیب اللہ ہے اور اس کا حب الہی میں وصال ہو رہا ہے. انہوں نے یہ بشارت دی حضرت حمید الدین کو. حمید الدین بھی حبیب اللہ ماتا فی حب اللہ. حضرت حمید الدین بھی اس نام کی دو تاریخی ہستیاں ہیں. ایک ہے قاضی حمید الدین ناگوری، اور دوسرے ہیں حمید الدین صوفی سوالی ناگوری، جن کا لقب ہے سلطان التارکین. کیسا لقب ہے حضور؟ سلطان التارکین جس سلسلے میں ہے اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس سلسلے کا مزاج اور ترجیح کیا ہے. قطب الدین بختیار کا بابا فرید الدین گنج شکر حضور مجدد پنجاب ہیں. یعنی بابا فرید پاک پتن میں نہ آتے تو پتہ نہیں ہم اس وقت کیا کھا رہے ہوتے، ہم رام رام کر رہے ہوتے. سچی بات، صحیح بات ہے. پنجاب کے سارے قبائل تقریباً حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے دستے اقدس پر مسلمان ہوئے، اور حضرت بابا صاحب کو براہ راست اپنے پیر حضرت خواجہ قطب الدین کا فیضان بھی حاصل تھا، اور اپنے دادا پیر حضرت خواجہ اجمیری کا بھی. یعنی ان کے ساتھ دو طاقتور انجن لگے ہوئے تھے بابا صاحب کے ساتھ، کام ہی جو زیادہ لینا تھا. سبحان اللہ. اچھا جی، ویسے کیسے سرپرستی کرتے تھے؟ وہ عورت آئی بدبخت، اور جو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے جو حاسد تو ہر دور میں جو بھی باصلاحیت لوگ ہیں ان کے رہتے ہی ہیں، تو اس نے کہا جی یہ میرے پیٹ میں بچہ ہے، اور یہ قطب الدین بختیار کاکی التمش ساتھ سیر کر رہا تھا. آپ نے کہا یا غریب نواز، حضرت وہاں پہ تشریف لے آئے. آپ نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا جی یہ دیکھیں کیا الزام لگ گیا. نے کہا ابھی اس بچے کی طرف اشارہ کی جو پیٹ میں تھا، بتاؤ تم کس کے ہو؟ اس نے کہا یہ جھوٹ بول رہی ہے میری ماں، میں فلاں کا بچہ ہوں. اسی وقت وہ توبہ طائب ہوئی، معافی مانگنے لگ گئی بادشاہ سے کہ جی مجھ سے غلطی ہو گئی فلاں. تو یہ یعنی کرامات دیکھیں نا، کہ ہاتھی آ رہا ہے اور وہ اتنا ظالم قسم کا ہاتھی انہوں نے چھوڑا کہ مسل دے. پرتھوی راج نے ہاتھی بھیجا، مست ہاتھی جو تھا، تو وہ آیا، آپ نے اشارہ کیا، وہ آج تک وہیں ہے. یہ بچے کی جو شہادت ہے نا، لوگ اسے کرامت سے بات تعبیر کرتے ہیں، لیکن یہ قرآنی سلسلہ ہے کہ بچے کی شہادت جناب یوسف علیہ السلام کے لیے. تو اس کرامت کا کوئی بھی عقلی طور پر کیسے انکار کرے، نقلی طور پر کیسے انکار کرے. جی اچھا، اس میں ایک اور پہلو جس کی طرف اشارہ کرنا جو ہے وہ ضروری محسوس ہو رہا ہے کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے جو برصغیر پر روحانی احسانات ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں. اس کی دو جہتیں میں عرض کرتا ہوں. ایک یہ وہی احسان ہے نا، سرگودا سے بندہ ہم نے منگوایا ہوا ہے چشتی. بالکل ایسے ہے. اچھا، آج روحانی بڑا خوبصورت پٹکا لگ رہا ہے ڈاکٹر نظام. سبحان اللہ جی. تو جو روحانی احسانات ہیں ان میں دو چیزیں بڑی قابل غور ہیں. ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ جذبہ عشق الہی کا جو فروغ ہے، یعنی وہ چشتیہ کے نزدیک کیا ہے کہ زندگی ایک نقطے کے اوپر مرتکز ہو جائے، اور یہی وحدت الوجود ہے. اور جب ذہن اور قلب کے خانے بٹ جائیں تو وہ کثرت میں چلی جائے گی. یہ شرک ہے. علامہ نے کہا تھا خودی سے اس طلس میں رنگ و بو کو توڑ سکتے ہیں، یہی توحید تھی جس کو نہ تو سمجھا نہ میں سمجھا. تو یہ حقیقت ہے، یہ ایک نقطے پر مرتکز کیا اور سارے نکات سے موڑ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی طرف موڑا. اب چونکہ مقامی لوگ تھے، وہ عربی تو نہیں جانتے تھے اور اتنی فصاحت و بلاغت سے واقف بھی نہیں تھے، تو وہ جو معارف تھے وہ فارسی کی صورت میں، وہ ہندکو کی صورت میں، وہ سنسکرت کی صورت میں قوالی کے ذریعے سے گزارا گیا. وہ معارف جب قلب و روح سے ٹکرائے تو پھر جو کیفیات پیدا ہوئی اور جو حال پیدا ہوا اور جو گداز اور رکت پیدا ہوئی، وہ اس کے اثرات آج بھی ہم محسوس کرتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا احسان ہے اس حوالے سے.
اور اس کو ایک اور پہلو سے اگر ہم دیکھیں جی روحانی احسانات کے حوالے سے، کہ صرف یہ نہیں کہ آپ نے جو ہے وہ ملفوظات، مثلا آپ فرماتے ہیں روحانی احسانات کا پہلو اگر دیکھیں کہ جو اچھوں کی صحبت ہے، نیکوں کی صحبت، وہ نیکی کرنے سے برتر ہے، اور جو بروں کی صحبت ہے وہ برائی سے بدتر ہے۔ کیوں؟ آپ اپنے مرشد کریم کے ساتھ رہے کم و بیش 20-30 سال، اور 52 سال کی عمر میں آپ کو خلافت ملی ہے۔ یہ کتابیں پڑھنے سے یا کتابوں کا مطالعہ کرنے سے باطن روشن نہیں ہوتا۔ بے شک یہ علامہ نے جو کہا تھا، خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور۔ بھائی یہ صحبت کا فیض ہے نا، صحابی کا نجوم بن جاتا ہے، بالکل ایسے ہے، ستارے بن جاتے ہیں، ہدایت کے ستارے بن جاتے ہیں، صحبت کا فیض صحبت ہے، نگاہ کا فیض ہے نا، ایسے۔ اور وہی فیض مدینہ منورہ سے عطا کر کے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ فیض دیا گیا، اور پھر خواجہ پاک نے آ کے یہاں پہ بانٹا برے صغیر۔ جی ایسے ہے۔ اور آج بھی دیکھیں نا، ہندو وہاں پہ جاتے ہیں، سکھ وہاں پہ جاتے ہیں، عیسائی وہاں پہ جاتے ہیں، سلام کرتے ہر ہیں، مذہب دہلیز کے کو لوگ بوسہ جاتے ہیں۔ ہاں، خواجہ پاک کی بارگاہ میں اب بھی اسی طرح اس حوالے سے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ جو فیضان کا سلسلہ آگے بڑھا ہے، یہ بڑا منفرد ہے۔ پھر اس وقت جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے، مشائخ چشت کی جو تعلیمات ہیں، ان کی جو سماجی جہاد ہے، یعنی آپ امن چاہتے ہیں نا، رواداری چاہتے ہیں، آپ تحمل چاہتے ہیں، تو وہ جو سماجی جہاد ہیں برِ صغیر میں مشائخ چشت کی، نہیں وہ ہم نے کیسے اون دینی، ہم نے تو مزاروں پہ بھی ٹیکس لگایا ہوا ہے، جگہ ٹیکس، جو مزار پہ جائے پہلے اتنے پیسے دے تو پھر مزار میں جائے گا، یہ تو ظلم ہے۔ جی اچھا شاہ صاحب یہ دیکھیں، شہاب الدین غوری کو بھی بدل دیا، التمش کو بدل دیا، بادشاہوں کو، اور پھر التمش جیسا زہد و ورع والا بادشاہ، کمال ہے جی، جس کی غیر موقعہ سنتے ہی کبھی قضا نہ ہوئی ہو زندگی میں، کیسے کیسے لوگ تیار کیے، یہ ان کی نگاہ کا فیض ہے نا۔ جی یہ نظم کائنات میں جیسے میں نے عرض کیا نا کہ روحانیت کے بغیر نظم کائنات چلتا ہی نہیں۔ اب ملائکہ ہیں فالمدبرات امرا، تو یہ خالق کے نظام میں روحانی کائنات ظاہری کائنات کے ساتھ ساتھ چلتی ہے، اور بندگان خدا اس پہ معمور ہوتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو وہ واقعہ کہ یا ساریت الجبل، اب وہ خلیفہ ظاہر ہیں لیکن باطنی قوت اتنی ہے کہ باطن سے اپنی حکومت کو بھی سنبھال رہے ہیں۔ تو حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو ہم بہت عقیدت اور محبت سے انہیں یہ کہتے ہیں کہ نائب رسول فی الہند ہیں۔ یہ محبت اور عقیدت کا معاملہ نہیں ہے، یہ بہت بڑی ایک حقیقت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس نظام کے تحت ہے، اسی دوسرا نظام والا کا تواتر ہے غازی صاحب۔ اہل ظاہر صرف یہ سمجھتے ہیں کہ چشتی سلسلے میں قوالی ہوتی ہے، غریب نواز اس کے مؤسس ہیں، ایسا نہیں ہے۔ غریب نواز تواتر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس روشن انقلاب کا جو کائنات میں مستقل طور پہ برپا ہوا، اور یہ ختم نبوت کا فیضان ہے۔ زبانی باتیں لوگ بہت کرتے ہیں ختم نبوت کی، لیکن ایسے ایسے درویش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب اس کائنات میں ہوتے ہیں تو پھر وہ ایک فیضان ہے ختم نبوت کا۔ نبوت ختم ہو گئی، ولایت جاری ہے، اور نیابت جاری ہے، نبوت جاری نہیں، نبوت کی نیابت جاری۔ اب بات سنیں، قوالی کی بات کی، نظامی صاحب نے فرمایا کہ وہ مجدد ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، وہ اس وقت یثرب تھا، تو وہاں پر مکہ مکرمہ بہت سختی سے معازف کو گانے بجانے کو منع فرمایا۔ شاہ صاحب مجھے بریک لینی ہے، بڑی بریک کے بعد امپورٹنٹ، ناظرین کرام بہت مختصر وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین کرام۔ جی سیدی آپ بات مکمل خواجہ معین فرمائیں۔ الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ثقافت مزاج تھے، اور یہ بہت مشکل مرحلہ ہے کسی داعی کے لیے اور مبلغ کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اور ثقافت کو باہم مربوط کرے، اور یہ ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ رسول اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو وہاں جاتے ہی سرحد پہ بچیاں گانا گا رہی تھیں، اور پھر طلع البدر علینا، وہاں سے ثقافت کا رنگ بدلا، اور پھر مدینہ طیبہ میں یہ تھا۔ رسول جی ڈاکٹر نظامی صاحب ایک بات مکمل کر کہ سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہ کو فرمایا کہ انصار بچیاں گانے کو پسند کرتی ہیں، ایک شادی کے موقع پہ اجازت دی گئی، بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اتباع میں
دینی ثقافت کو ہندی ثقافت کے ساتھ مربوط کرنا یہ ان کا بہت بڑا تجدیدی کارنامہ ہے. جی تجدیدی کارنامہ. جی حضور والا ان کے تجدیدی کارنامے کے سلسلے ایک شکل ہمیں یہ نظر آتی ہے کہ ملک میں جا بجا لنگر خانے بن رہے ہیں. سبحان اللہ. لنگر خانے بالکل اچھے ہیں, اچھی بات ہے, اور یہ ظاہری غذا اس سے پوری ہوتی ہے. باطنی غذا جو ان صوفیاء کی ہے اور ان تعلیمات کی ہے, خصوصاً چشتی صوفیاء کو, ہمیں کچھ ریسرچ سنٹرز قائم کرنے چاہیے. دنیا کے بیشتر ممالک ڈاکٹر صاحب دہشت گردی اگر دنیا سے ختم کرنی ہے تو یہ انہی کی پیغام کے ذریعے ختم ہوگی. انہی تعلیمات سے ریسرچ چیئرز قائم کی جائیں اور لوگوں کو آگاہ کیا جائے ان کے انسان دوست اور امن اور سلامتی کے پیغام سے. ٹھیک یہ وقت کی بڑی اہم ضرورت ہے. ٹھیک. ہمیں اپنی خانقاہوں کے دروازے غازی صاحب دوسروں کے لیے کھولنے چاہیے. ٹھیک. آج اگر ہم خواجہ معین الدین اور خواجہ بابا فرید اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کا ذکر خیر کرتے ہیں تو ان کے اسوے پر بھی تو چلیں نا. ہم اپنی خانقاہوں میں تو بعض کلمہ گو حضرات کو نہیں آنے دیتے, وسعت ہونی چاہیے, اسی طرح سینے سے لگانا چاہیے. واہ واہ. جی ہاں, سر آنکھوں پہ بٹھانا واہ واہ. چاہیے. جی بل بہت شکریہ آپ کا, آپ دونوں مہمانوں کا انشاءاللہ تعالیٰ. خواجہ صاحب پہ تو جی بہت 2-4 پروگرام ہوں تو پھر یہ تشنگی ختم ہو سکتی ہے, اور یقیناً لیکن بہت شکریہ. آج کئی جہاد جو ہمارے وقت کے مطابق تھی وہ کور کرنے کی کوشش کی. ناظرین کرام, کتاب الشفا کبیر سے نسخے کا وقت ہو گیا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی جو میلان ہے وہ کمزوریوں, کوتاہیوں, گناہوں کی طرف ہوتا ہے. تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر رہے ہیں کہ آپ نے فرمایا جو شخص بستر پر سوتے وقت 3 مرتبہ یہ کلمات پڑھے گا تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے, چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں, یا درختوں کے پتوں کے برابر ہوں, یا صحرا کی ریت کے ذروں کے برابر ہوں. کلمات مبارکہ یہ ہیں: استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اول و آخر 11 مرتبہ, کم از کم 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک پڑھ کے اس کو پڑھیں. اللہ تعالیٰ کے فضل سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو چھوڑ دیں. مکمل پڑھیں تو بہت برکت ہے. ٹھیک لا الہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم. ٹھیک. یہ بہت بڑی قوت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. منقبت جی, ناظرین کرام سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیر مشروط محبت لامحدود وفاداری نصیب فرمائے. نعرے کے لیے تیار ہو جائیے تاکہ پھر ہم منقبت تصدق اصول سے سن سکیں. گلی گلی کوچے کوچے کو بکو گونج رہا ہے, تا قیامت انشاءاللہ گونجے گا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم. ادب سے عرض ہے با چشم تر غریب آواز. ادب سے عرض ہے با چشم تر غریب نواز. ادھر بھی ایک اچٹتی نظر غریب نواز. تمہارے نام پہ مٹتے رہیں گے دیوانے. تمہارے نام پہ مٹتے رہیں گے دیوانے. نہ مٹ سکے گا تمہارا اثر غریب نواز. خبر نہیں کہ غریبوں کا حال کیا ہوتا. خبر نہیں کہ غریبوں کا حال کیا ہوتا. خدا تمہیں نہ بناتا اگر غریب نواز. خدا تمہیں نہ بناتا اگر غریب نواز. اور حضور کیا حسین منظر ہے. سبحان. نیاز و ناز
حسین منظر ہے نیاز و ناز کا کیسا حسین منظر ہے ادھر غریب کھڑے ہیں ادھر غریب نواز نصیر خواجہ اجمیر اس لیے ہے کریم نصیر خواجہ اجمیر اس لیے ہے کریم کہ ہے ازل سے محمد کا گھر غریب نواز کہ ہے ادب سے محمد کا گھر